تو یہ ہے نفس کے حقوق. کیا بد دعا کرنے سے آخرت میں حق ملے گا؟ اگر کسی کو دنیا میں حق نہ ملے تو کیا بد دعا کرنے سے آخرت میں اسے حق نہیں ملے گا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے. نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے. بد دعا اگر آپ نے ظالم کے خلاف کی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظالم سے انتقام لے سکتا ہے، ورنہ آخرت میں تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ. لیکن بہرحال شریعت میں بد دعا کو پسند نہیں کیا گیا. کوشش یہی کرنی چاہیے حتی الامکان بد دعا سے بچیں گے تو امید ہے کہ زیادہ اجر ملے گا آخرت کے دن. فوتگی کے وقت کی غلط رسمیں. ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو اسی شام حلوہ تقسیم کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کے لوگ ہیں اور یہ نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے. اب ان کو کیسے سمجھائیں؟ ہدایت اللہ کشمیر سے ان کو ایسے سمجھائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو کہا نا کہ بتوں کی عبادت چھوڑو، تو وہ یہی کہتے تھے ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور اسی چکر میں وہ جہنم میں چلے گئے. ابو جہل اسی چکر میں جہنم میں چلا گیا، ابو لہب اسی میں جہنم میں چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو قوم کو دعوت دی کہ بت پرستی چھوڑ دو، تو قوم کیا کہتی تھی؟ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. تو یہ نئے نئے مسائل، حلوہ کھلانا فوتگی میں، اس کو منع کرنا یہ نیا مسئلہ نہیں ہے. حلوہ کھلانا نیا مسئلہ ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین کہیں سے بھی نہیں ملتا کہ میت پہ حلوے کھلائے ہوں. اور یہ ویسے بھی پاگلوں والی حرکت ہے. ادھر میت ہوئی ہے، آپ لوگوں کو حلوہ کھلا رہے ہو، تو یہ تو یعنی افسوس کا مقام ہے نا. تو افسوس میں حلوے تھوڑی کھلائے جاتے ہیں، حلوے تو خوشی میں کھلائے جاتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو محبت سے سمجھائیں. بعض آ جائیں ٹھیک ہے، ورنہ تو نہیں باز آتے تو بس آپ ان کے ساتھ اس رسم میں شریک نہ ہوں، خود نہ کھایا کریں نہ کھلایا کریں. کیا